ڈاکٹر شاہ نواز کنبر کا نام آپ کو یاد ہوگا. وہ عمر کوٹ کے ایک سرکاری ڈاکٹر تھے. گزشتہ سال ستمبر میں سندھ پولیس نے انہیں مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیا. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ توہین مذہب کے حوالے سے کچھ پوسٹ کی ہیں، جس سے انہوں نے انکار کیا اور خود کو پولیس کے حوالے کیا. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ انہیں کراچی سے آ کے میر پرخاص کی پولیس نے حراست میں لیا اور بعد میں جا کر انہیں باقاعدہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر کی طرح سے انہیں وہاں پہ قتل کیا گیا. جس کے بعد ہم نے ایک ری ایکشن دیکھا سندھ کی سول سوسائٹی کا. وہاں پہ مظاہرے ہوئے، لوگ وہاں پہ جمع ہوئے. انہوں نے کہا کہ پولیس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور سندھ گورنمنٹ نے پھر انکوائری کمیٹی بٹھائی. کافی لوگ معطل ہوئے، کچھ اریسٹ ہوئے، لیکن جو وہاں پہ ڈی آئی جی تھے، ایس پی تھے، جو بڑے افسران تھے، وہ مفرور ہو گئے اور عدالت کی طرف سے اب وہ اشتہاری ملزم ہے. اس کیس میں پچھلے ایک سال میں جو وکلا ہیں ڈاکٹر شاہ نواز کے، ان کی فیملی ہے، ان پر دباؤ رہا، لالچ بھی ملی، دھمکیاں بھی ملی کہ کیس سے دستبردار ہو جائیں، لیکن وہ کیس کی پیروی کرتے آئے ہیں. آج صبح جب ان کے وکلا انسداد دہشت گردی کی عدالت جا رہے تھے تو ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، جس میں ان کے وکلا بال بچ گئے. اس واقعے کے بعد سندھ کے جو وکلا ہیں، چاہے کراچی بار ہو، سندھ بار ہو، تھرپارکر بار ہو، انہوں نے بیانات دیے ہیں، اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس میں ڈاکٹر شاہ نواز کے جو بھی قاتل ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. آج شام گئے میری بات ہوئی ابراہیم کنبر سے، ایڈوکیٹ ہیں جو اس کیس کی پیروی کرتے آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح پچھلے ایک سال کے دوران کیا کیا کوششیں نہیں کی ہیں ملزمان نے، کیونکہ وہ با اثر ہیں، مضبوط ہیں، پیسے والی پارٹی ہے، اور ماضی میں بھی جیسے ہم نے دیکھا ہے اس قسم کے کیسز میں جو ہوتا ہے وہ یہ بھی بھگتتے آئے ہیں. لیکن ان کا ابھی تک یہ ارادہ ہے کہ ہم اپنے پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ کو یاد ہے وسعت اور زرار کہ جب یہ پچھلے سال ستمبر میں واقعہ ہوا تھا تو مسلسل اس کی کوریج بھی ہوئی تھی، اور اس وقت ہمیں لگا کہ سندھ گورنمنٹ بظاہر اس کو سیریسلی لے رہی ہے، اور ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہوگا. ہاں، تو اب تھوڑا سا اس کا فالو اپ کرتے ہیں. ابراہیم کنبر صاحب ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. کنبر صاحب، یہ تو اچھا ہوا کہ آج آپ کی جان بچ گئی، لیکن تھوڑا بتائیں گے کہ پچھلے ایک سال میں کیا کیا ہوا ہے اس کیس کے حوالے سے؟ کیا دباؤ، کیا لالچ، کیا دھمکیاں آپ نے انٹرٹین کی ہیں اس ٹائم پہ؟ جی السلام علیکم سازد خاندازہ صاحب، سوری سازد دلن صاحب، آپ کی بڑی دلن صاحب بڑی مہربانی آپ کی. آپ بالکل اس ایک ہماری نیشنل ایشو ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آج ایک سال سے زیادہ کو مرڈر کو اس کے اندر کافی سارے ہنڈرنس، کافی سارے آبسٹیکل، کافی ساری قانونی پیچیدگیاں جو بھی ہیں وہ اس کو ہم نے فیس کیا ہے. اور جو فائنل چالان جو 14 دن کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے کورٹ کو، وہ آج 14 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن وہ ابھی تک فائنل چالان پیش وہ ایکسپٹ نہیں ہو چکا ہے. اور اس کے اندر تو ایک سال تو پورا یہ چلا کہ ایف آئی آر 47 چلے گی یا 21 چلے گی، تو وہ بھی ڈسائڈ ہو چکا ہے. اور لاسٹ پر یہ ہوا تھا کہ جو اکیوز پرسن ہے ان کی طرف سے اپلیکیشن ڈالی گئی تھی کہ اس کے اندر کوئی ٹیررزم کا انسیڈنٹ یا فیکٹر نہیں ہے، اس کے ٹیررزم نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ اپلیکیشن لاسٹ ڈیٹ کے اوپر جو بھی ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی تھا کہ اس کے اندر ٹیررزم کے جو فیکٹر ہیں وہ میڈ آؤٹ ہو چکے ہیں اور یہ ٹیررزم کا کیس بنتا ہے. اور آج جو بیل اپلیکیشن لگی ہوئی تھی، آج جب ہیئرنگ کی بیل آرگومنٹ بیل اپلیکیشن پر بیل اپلیکیشن ستمبر 2024 سے جو بھی ہے وہ پینڈنگ ہے. حالانکہ جو سپریم کورٹ کی جو 2008 کی جو جوڈیشل پالیسی تھی اس کے اندر بین بفور اریسٹ ہو اور آفٹر اریسٹ ہو ود ان 7 days ڈسپوز آف کرنی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ ایک یہ بہت بڑا کیس ہے، ورلڈ لیول کا کیس ہے، تو انوالوڈ ہیں، تو انہوں نے ایک کیس کو دن بدن پیچیدہ کیا ہوا ہے. تو وہ لگی ہوئی تھی بیل اپلیکیشن آرگومنٹ پر، اور آج میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا
راستے میں جب میں جا رہا تھا اپنے ہیئرنگ کے لیے، آج بیل اپلیکیشن جو ہے وہ اس کے بعد آرگیومنٹس نہیں ہو پائے۔ اچھا ابراہیم صاحب، کس حد تک ہم نے دیکھا کہ جب ڈاکٹر شاہ نواز کا قتل ہوا تو پوری سندھ کی سول سوسائٹی باہر نکلی، مطلب بشمول وکلا سب ایک پیج پر تھے اور سب بہت ہی شور و خروش سے اپنے موقف کو سامنے کر رہے تھے، ایک ریزسٹنس ہم نے دیکھی۔ کیا وہ ابھی بھی موجود ہے؟ کیا ابھی بھی جن لوگوں نے شاہ نواز شاہ کے حق میں کیمپین کی، کیا وہ ابھی بھی اتنے ہی پرجوش ہیں؟ جی بالکل، جو ایک بروچولیٹی ہوئی ہے تو اس کے خلاف ہر باشعور انسان وہ آج بھی اس کی اسٹینڈ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، نہ کہ اس کی کچھ بیک لائن آئی ہے، لیکن جن جن لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے ڈاکٹر شاہ نواز مرڈر کیس کے بعد، کے اندر جیسے ایک ریئیکشن آیا اور اس کے بعد جس ڈھنگ سے ہم کیس لڑ رہے ہیں، جس بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں کسٹوڈیل ٹارچر کلنگ کے خلاف، ہمارا جو ون لائنر گیم ہے کیس ہے وہ یہی ہے کہ کسٹڈی کے اندر لوگوں کو قتل نہ کیا جائے، ان کو فیئر ٹرائل کیا جائے، اور پولیس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی فیٹ ڈیسائڈ کرے۔ ایسا بندہ جو قانون کی جو کسٹڈی میں آ چکا ہے، جو اس کو بھی اگر قانون کے رکھوالے ہی قتل کر دیں تو یہ بہت ہی بھیانک ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو دن بدن لوگوں کو اندر یہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ جو پولیس نے جو یہ کام کیا ہے وہ صریحاً غلط کیا ہے اور ٹیررائز کیا ہے سوسائٹی کے اندر۔ تو میری جو پرسنل اوپینین آبزرویشن یہی ہے کہ ہمارے ساتھ سپورٹ جو بھی ہے وہ دن بدن لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس آتی جا رہی ہے۔ آپ نے بتایا کہ مقدمہ چل رہا ہے، آپ کے خیال میں کتنے سال میں فیصلہ ہوگا؟ ہاں، یہ بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے کہ جو چالان سبمٹ ہونا چاہیے تھا، چالان ایکسیپٹ ہونا چاہیے تھا 14 دن کے اندر، آج 14 ماہ ہو چکے ہیں تو وہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے۔ یہ ایک لمبی ایک وار ہے، فائٹ ہے، ہم لگے ہوئے اس کو، ہماری جو ٹیم ہے ایکسپیرینسڈ لوئرس ہیں، میر احمد منگرو صاحب جو سپریم کورٹ کے، اعجاز احمد چانجو صاحب سپریم کورٹ کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ، اور ظاہر ہے آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ اور شب آپ نے آغاز میں بولا کہ آپ نے یاد دلایا تھا بلکہ کہ اس وقت سندھ حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا، یہ بات 100% درست ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک بار پھر شاید وہ ٹیسٹ فیل ہوا ہے۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔